اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت آپ کے سامنے پہلا پارہ دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع اور اس میں 4 آیتیں، آیت نمبر 116، 117، 118 اور 119 سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ ان آیات بینات کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کیا، اولاد بنایا ہے، پاک ہے اس کی ذات، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ نیا بنانے والا آسمان و زمین کا، اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو در حقیقت اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کچھ، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہا جو ان کے پہلے ہو گزرے ہیں، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، اور تحقیق ہم نے واضح فرما دیا ہے نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو، یقین لاتی ہو۔ بے شک ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے ان 4 آیات بینات کا ترجمہ جس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ پہلی آیت شریفہ جس میں فرمایا کہ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کر لیا ہے۔ قرآن شریف کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، جنہیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی، نبی عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائی، رہنمائی عطا فرمائی، لیکن دین سے ہٹ کر جب آدمی کی سوچ بنتی ہے تو پھر وہ گراوٹ کی کس منزل پر جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا۔ یہ دونوں اقوام جن کے پاس کتاب بھی ہے، نبی بھی ہے، ان دونوں کا ایک قول نقل فرمایا سورہ توبہ میں۔ فرمایا وقالت الیہود، کہ ان کا قول یہ ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر، یہ ایک پیغمبر کا نام ہے، حضرت عزیر۔ فرمایا یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کو اللہ نے مقام نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت عزیر کا نام یہاں آیا ہے، اور اس کے علاوہ اسی سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ آگے چل کر حضرت عزیر کا تذکرہ بغیر نام لیے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے تعلق سے مفسرین نے کی تحقیق ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، لیکن یہاں تو ان کا نام لیا ہے۔ اور حضرت مسیح، جن کو کبھی ابن مریم کہا، کبھی عیسیٰ کہا،
تو حضرت مسیح کا بھی نام لیا اور ان دونوں اقوام کا بھی نام لیا جو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یہودیوں کا ایک طبقہ، سارے یہودی نہیں بلکہ یہودیوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائیوں کا تو بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو جو رسول اللہ ہیں ان کو ابن اللہ مانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود مشرکین مکہ، ان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے جو 360 دنوں کے لیے انہوں نے 360 بت بنا کے رکھے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو 360 مشہور ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کی تحقیق ہے، ہر دن کا ان کا ایک نیا بت تھا، نیا معبود تھا۔ وہ فرشتوں کی بھی پرستش کرتے تھے اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا ان کے قول کے مطابق یا ان کے وہم کے مطابق یا ان کی ضلالت اور گمراہی کے مطابق وہ فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں سمجھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم بیٹیوں کو پوجنے والے ہیں تو پھر ان کا باپ استغفر اللہ وہ کیوں کر ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ ان تینوں عقائد کی، یعنی 2 اہل کتاب ہیں اس میں اور ایک گروہ مشرکوں کا ہے، ان تینوں کے اس بد عقیدگی کا خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کی ذات والا صفات جو ہے وہ اس طرح کے ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ سورہ اخلاص کو دیکھیے، سورہ اخلاص جو ہے وہ اس کو قرآن شریف کے 1/3 1/3 آف قرآن کہا جاتا ہے۔ اسے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کو 1/3 قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اس کی ظاہر ہے کہ حدیث شریف میں جب آپ نے فرمایا، لیکن ہمارے محدثین اور مفسرین جو ہوتے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں 3 بنیادی عقائد بیان کیے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اس میں سے پورے عقیدہ توحید کو، یعنی جو 1/3 ہے قرآن کا عقیدے کے اعتبار سے، اس کو پورا سورہ اخلاص میں بیان فرما دیا۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد جو لفظ ہے اللہ کی صفات میں سے یہ وہ صفت ہے جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی ذات عالی سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ بہت سے اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی حرج نہیں ہے کہ نہ وہ کسی کے والد ہیں اور نہ کوئی ان کا والد ہے، اس طرح بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن لم یلد ولم یولد یہ الفاظ جو ہیں وہ سامنے رہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ ان سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ان کی ایسی ذات ہے کہ ان کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ پورا عقیدت اللہ کیسے ہے، اپنے صفات کے اعتبار سے ہر اعتبار سے یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلے، اپنی صفات میں اکیلے۔ پورے عقیدہ توحید کو اس سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی حدیث شریف کی روشنی میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہو۔ اس موقع پر میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے، ظاہر ہے اس میں ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا، ہمارے اساتذہ، ہمارے احباب، ہمارے متعلقین جو اس دنیا سے چھوڑ گئے، ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں زندوں کے بھی حقوق ہیں اور مرحومین کے بھی حقوق ہیں۔ یہ کبھی ایک دوسرے سے ٹوٹتا نہیں تعلق، رشتہ بالکل باقی رہتا ہے۔ تو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ جن کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ قرآن شریف کی 1 سورۃ شریفہ 3 مرتبہ پڑھا اور 1 قرآن کے برابر ثواب ہوا۔ سورہ یاسین شریف کے بارے میں
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ بہت ہی یعنی کہ کم سے کم وقت میں ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے ہمارے لیے کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو بہت ہی کہنا چاہیے کاہل اور سست واقع ہوئے ہیں، یہ سارے انتظامات اللہ نے فرمائے ہیں۔ پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، فرمایا سبحان، پاک ہے وہ۔ سبحانہ میں ہو جو ہے وہ ضمیر کہلاتی ہے، جو جن لوگوں کو عربی زبان کے قواعد سے تھوڑا بہت تعلق ہوگا وہ جانتے ہیں کہ سبحانہ میں وہ پاک ہے، ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی ذات۔ یہاں پر سبحان اللہ عز و جل کے اسماء مبارکہ میں ایک نام ہے السبحان۔ اس وقت میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے ایک درخواست کروں کہ اللہ کے جو اسماء مبارکہ، پہلی بات تو یہ کہ مشہور یہ ہے کہ 99 اللہ کے نام ہے، ویسے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت، لیکن 99 نام بہت مشہور ہیں اور وہ بھی روایت میں ہیں، باقاعدہ حدیث شریف کے ریکارڈ میں ہیں۔ تو کوشش یہ ہو ہماری کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے ان ناموں کو یاد کر لیں۔ ہر نام اس میں اللہ کا نام اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، یعنی جب اللہ کہا گیا تو اس ذات کو ہم نے پکارا کہ جس کی ساری وہ صفات ہے جو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اس کے علاوہ جو نام ہیں، قرآن نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں۔ تو یہ اسماء مبارکہ جو اسماء الہی ہیں یہ اللہ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے سبحان، آپ روزانہ جو تسبیح پڑھتے ہیں جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اور اس کا تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس تسبیح کی تعلیم فرمائی تھی، اس لیے وہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ملا کر پورا 100 ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی اجر اور ثواب کے اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ ساری عبادات ہمارے جو ہیں، ساری عبادات روحانی فیض سے بھی بھرپور ہیں اور جسمانی فیض سے بھی بھرپور ہیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی آدمی کی تکان، اس کا کسل، یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ آدمی بالکل فریش ہو جاتا ہے اس تسبیح کو پڑھ کے۔ اس میں آپ ایک پڑھتے سبحان اللہ، اس کا ترجمہ پاک ہے اللہ، سبحان یعنی پاک، ہر عیب سے پاک۔ اب عیب کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ ہم جن چیزوں کو اپنے لیے ہنر سمجھتے ہیں وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ عیب میں گنی جاتی ہے۔ جیسے مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک جسم ہے، یہ اللہ کی دین ہے، ساری مخلوقات کو ایک جسم عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ جہاں جسم ہوگا بس وہیں ہوگا، اس کے سوا باقی جگہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح ہماری ضروریات ہیں، ہم ایک ضرورت، جیسے پیاس لگی، پانی نہ ملے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، مطلب پانی اس کی کمزوری ہے۔ بھوک لگی، کھانا نہ ملے تو یہ بے قرار ہو جائے گا، مانے کیسی کیسی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ مطلب کھانا اس کی کمزوری ہے۔ نیند آتی ہے، سونے کو نہ ملے، بہت زیادہ نیند میں اگر خلل پڑے تو آدمی کے دماغی توازن کے بگڑنے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عام طور سے اللہ بچائے پوری امت مسلمہ کو کہ جو دماغی امراض ہوتے ہیں اس کی شروعاتی یہاں سے ہوتی ہے کہ آدمی کو نیند آنا کم ہو جاتی ہے، پھر نیند نہ آتے پھر وہ کون سے اسٹیج تک چلا جاتا ہے کہ بعد میں اس کو لوگ مجنون اور پاگل کہنے لگتے ہیں۔ تو نیند اس کی ضرورت ہے، نیند آئی، اس کو سونے کو نہ ملے تو یہ اپنا توازن کھو دیتا ہے۔ تو یہ ساری ضرورتیں جو ہیں یہ آدمی کی مجبوری ہے، اگر وہ ضرورتیں پوری نہ ہو تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی ان ساری ضروریات سے پاک ہے، اس لیے ان کی ایک صفت السبحان، نہ ان کا کوئی جسم ہے، نہ کوئی جہت ہے، نہ ان کی کوئی آل، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی والد، نہ کوئی نسل، نہ کوئی خاندان، اور نہ ہی ان کو نیند آئے، نہ ان کو اونگ آئے، نہ ان کو تکان لگے، نہ ان کو پیاس لگے، نہ ان کو بھوک لگے۔ سب کی ضرورتوں کو وہ پورا کرنے والے، اور ان کو سرے سے کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔
کیونکہ ہر ضرورت جو ہے وہ آدمی کے لیے عیب ہے اور اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے جتنی ضروریات کو آپ فہرست بنا سکتے ہیں، اللہ کی ذات ان ساری ضروریات سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اس لیے السبحان کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، بے عیب ہونا۔ بے عیب ہونا یعنی اس کو اسی لیے بلکہ جو الصمد جو ہے ان کا نام اس میں مبارک ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور ساری کائنات جو ہے چونکہ ان کے امر سے بنی ہے، ساری کائنات کے رب وہ ہیں، ساری کائنات کے قیم السماوات والارض، سارے آسمان و زمین کو انہوں نے تھام رکھا ہے، ان کے تھامنے سے یہ تھما ہوا ہے، ساری ضروریات کے پورے کرنے والے اکیلے وہ ہیں، اور ساری کائنات مل کر ان کی کسی ضرورت، ان کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، ان کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خالی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہیں۔ تو یہ سبحانہ پر میں نے یہ بات عرض کیا کہ السبحان، جب ہم یہ اب اس وقت جو میں آپ سے درخواست کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے اسماء مبارکہ یعنی ان کے جو نام ہیں مبارک نام، اس کو معنی کے اعتبار سے معنی کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ۔ یعنی 99 نام جو ہیں مشہور، ان کو آہستہ، جیسے ایک دن میں اگر آپ نے ایک نام بھی یاد کیا، ایک نام یعنی ایک دن یاد کر لیا، آج یاد کر لیا آپ نے السبحان یعنی بے عیب، ہر عیب سے پاک، یا صرف پاک یاد کیا، پھر اگلے دن آپ نے یاد کیا النصیر مدد کرنے والا، پھر آپ نے تیسرے دن یاد کیا اپنے الرزاق رزق دینے والا، پھر آپ نے یاد کیا جتنے اس کے اسماء مبارک ایک ایک کر کے ایک نام یاد کرتے رہیے۔ معنی کا معلوم ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ہمارے قلب پر اس کا اثر پڑے گا۔ بڑی مجبوری، خدا جانے کہاں سے یہ پریشانی آ گئی امت کے ساتھ کہ قرآن کے معنی اور مفہوم سے ہی اس نے اپنے آپ کو بالکل آزاد کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات رحمت بھی پڑھتے ہیں، آیات عذاب بھی پڑھتے ہیں، ان آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں کہ جس کے معنی اور مفہوم اگر آدمی پر واضح ہو جائے تو اس پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، اس پر رقت طاری ہوتی ہے، یہ تڑپنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض آیات رحمت جہاں جنت کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے، داد و دہش کا تذکرہ ہے، اس کو پڑھ کر آدمی کا دل کھل جاتا ہے۔ کبھی بعض ایسے واقعات جیسے سکرات کا اس میں تذکرہ آتا ہے، لذا کا تذکرہ آتا ہے، روح کے قبض ہونے کا تذکرہ آتا ہے، تو اس وقت آدمی کے دل پر ایک الگ کیفیت پیدا، لیکن یہ کب ہوتی ہے؟ ذرا یہ سب اس وقت ہوگا جب اس کے معنی اور مفہوم سے ہمارا تعلق ہو۔ تو اس وقت جو آپ کا خادم یہ عرض کر سبحان ہو، پاک ہے اس کی ذات، تو اللہ کے اسماء مبارکہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ، یعنی میری درخواست کہ ایک دن میں ایک نام یاد کریں، 99 دن میں 99 نام یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے کوئی دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب آپ انداز کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے میں، یعنی ابھی تصور میں آپ اس مقام پہ جائیے کہ رات کا آخری حصہ ہے، تہجد کی نماز آپ نے 4 رکعت 8 رکعت اللہ کی توفیق سے پڑھی، ابھی نماز فجر کی اذان میں تقریباً آدھا پون گھنٹہ باقی ہے، آپ کے گھر کا اندھیرا کونا ہے، اور آپ ہاتھ اٹھا کر یا اللہ یا رزاق یا ذوالقوۃ المتین یا نصیر یا ستار یا جبار یا قہار، اس طرح اللہ کے اسماء مبارکہ سے ہر نام کے معنی آپ کو معلوم ہوں گے، ہر نام کے ساتھ آپ کے قلب کی کیفیت بدلے گی۔ جیسے مثلا نصیر یعنی مدد کرنے والا، اور ناصر بھی، تو نصیر یعنی مدد کرنے والا، جب آپ کو کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اور اس وقت آپ کی زبان سے یا نصیر نکلے گا تو دل آپ کا ساتھ دے گا کہ میں اس کو آواز دے رہا ہوں جس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آدمی رزق سے تنگ ہے، او یا رزاق ذوالقوۃ المتین کہہ کے اپنے رب کو پکارے۔ ایک شخص جو ہے گناہوں پہ گناہ سرزد ہوتے جا رہے ہیں، اب اس کو اس کے رب نے اس کی گناہ پہ شرمندگی کی توفیق عطا فرمائی، یہ توفیق سے ہوتا ہے۔ ہم تو اتنے بے غیرت ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس نے گناہ کو گناہ سمجھا اور اپنے رب سے مغفرت کے لیے یا غفور
اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، یا تواب، اے توبہ کو قبول کرنے والے، یا رحیم، اے رحمت فرمانے والے، یا رحمان، اے وہ جو تیری رحمت عامہ سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ قلب پر کیا کیفیت تاری ہو؟ یہ بات میں نے عرض کیا، سبحان ہو، پاک ہے اس کی ذات، سبحان اللہ کی صفت ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں سب اسی کا ہے۔ کل لہو قانتون، اور سب کے سب اس کے سامنے فرما بردار ہیں۔ کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر سکے۔ یہاں یہ خیال رہے کہ چونکہ انسان اور جنات یہ دونوں سے حساب ہونے والا ہے۔ ابھی جنات کو بھی چھوڑ دیجیے، جنات کا تذکرہ کر تو آپ کو کیسا لگتا ہو مولانا جنات کو کیوں لا رہے ہیں کر کے۔ ابھی ہمارا اور آپ کا تذکرہ انسانوں کا ہو، چونکہ ہم سے حساب لیا جانا ہے، ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے صرف ہمارے ہی اندر خیر اور شر دونوں جذبات رکھیں، فرما برداری، نافرمانی، ماننا نہیں ماننا۔ اور پھر قرآن کی روشنی میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جس کا جی چاہے وہ مانے، جس کا جی چاہے وہ نہ مانے۔ جو بھگتنا تمہیں کو ہے، مانو گے تو فرما برداری کی جزا بھی تمہیں کو ملے گی، نہ مانو گے نافرمانی کی سزا بھی تمہیں کو بھگتنا ہے۔ اس لیے اس انسان کے سوا کسی بھی مخلوق میں اللہ کی نافرمانی کی جسارت ہی نہیں ہے۔ جتنی مخلوق آپ دیکھتے ہیں، سورج کو کبھی آپ نے دیکھا؟ انہوں نے ہڑتال کر دیا، ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دیا، بینک والوں نے ہڑتال کر دیا، فلاں نے ہڑتال کر دیا، کبھی ایسا ملے گا سورج نے بھی ہڑتال کر دیا؟ نہیں۔ جب سے اس کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جس رخ پر اس کو ڈال دیا، فرما ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقدر کیا ہوا ہے اس غالب علم والے کا کہ اپنی منزل سے سورج کی اوقات نہیں ہے کہ ایک بال کے نوک کے برابر ہل سکے۔ اللہ نے چونکہ اتنا منظم قانون رکھا ہے اس کائنات میں، اس کی وجہ سے آپ کے کیلنڈر چلتے ہیں۔ یہ جو آپ روزانہ طلوع اور غروب کا وقت بتاتے ہیں، آپ کی گھڑی یہ کیا؟ چونکہ اللہ نے ہر چیز کو اس طرح کس دیا ہے قانون کے اپنے شکنجے میں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، اس لیے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آج فلاں تاریخ ہے، آج تو طلوع اور غروب اس سے وقت تھا، لیکن آج سے 4 مہینے کے بعد جو ہوگا فلاں تاریخ جو آئے گی، اس فلاں تاریخ کو سورج اتنے بجے طلوع ہوگا اور اتنے بجے غروب ہوگا۔ کیسے آپ بتا سکتے ہیں؟ سال کے 365 دن کا کیلنڈر آپ نے کیسے بنایا؟ یہ مرہون منت ہے اللہ کے اس نظام کے، جو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس میں سوئی کے نوک کے برابر فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس لیے کہ کل لہو قانتون، یہی حصہ ہے، کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ جس کام پر جس کو لگا دیا اس کی طاقت نہیں کہ وہ اپنے دائرے سے آگے نکل سکے۔ آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، لیکن بدیع لفظ جو ہے نا، اس کا آسان یعنی اس کا عربی زبان کے اعتبار سے نیا ایجاد کرنے والا۔ اللہ کا معاملہ یہ کہ ہر چیز کو نئی بناتے ہیں، یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو مختلف چیزوں کی مثال دے کر بتاتا۔ ان کی شان اتنی نرالی ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم مکانات بناتے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اتنی ہماری سائنس اور اتنی ٹیکنالوجی اور یہ کمپیوٹر کا زمانہ اور کمپیوٹر پروگرامنگ ہے اور یہ ہے اور دنیا بھر کی پریشانیاں ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے بعد ہمارے مکان کیسے رہتے ہیں؟ آپ نے مکان دیکھا کہ کسی کا مکان ایسا کہ وہ مکان دکھتے ہی نہیں، مکان جیسا رہتا ہے، سب ایک دروازہ یا تو چوکور ہے، تھوڑا سا اس کو کہیں پر گول کر دیا، کہیں کونا نکال دیا، اس کے علاوہ کیا کرے گا آدمی؟ لیکن اللہ کی ذات کی تخلیق کا انداز دیکھو، انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے اس کا سائز کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کا سائز کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے 1 فٹ بھی نہیں ہوتا، 1 فٹ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کا چہرہ، لیکن ساری دنیا میں چکر لگا کے دیکھو، کسی 2 انسان کو ملتا جلتا بنایا انہوں نے؟ کسی 2 انسان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا بنایا؟ اور آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ انسان کا جو تھمب ہے، انگوٹھا، اس کا کیا سائز ہوتا ہے؟ اور یہ تھمب جو ہے یہ ہم نہیں،
جتنے کروڑ لوگ زندہ ہیں، جتنے ارب خرب، وہ نہیں، جو مر گئے وہ بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، کسی کا تھم امپریشن ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ کیسے پیدا کرنے والے، ہر چیز نئی بناتے ہیں، وہ ہر چیز نئی بناتے ہیں، ایک چیز کی کاپی کرنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے بدیع السماوات والارض فرمایا، ہم کسی چیز کو بناتے ہیں اس کے لیے ہم کو ڈیزائن چاہیے، پھر اس کو دیکھ کر بناتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز کو نئی بناتے ہیں، اس لیے ان کی صفت ہے بدیع، ایجاد کرنے والا۔ بدیع کا اردو میں کیا ترجمہ؟ ایجاد کرنے والا، ایجاد کرنے والا آسمان و زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو صرف کہنا پڑتا ہے ہو جا، پھر وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ اور ہم کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم کو کرنے کے لیے ہر چیز کے اسباب جمع کرنے پڑتے ہیں۔ مکان بنانا ہو تو پہلے مکان کا مٹیریل چاہیے۔ اس پر میں آپ کو ایک لطیفے جیسی بات بتاؤں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ مجھے بڑی پریشانی یہ ہے، اس وقت واقعہ ناگپور میں ہو گیا تھا، ایک کولڈ اسٹوریج جو تھا وہ منہدم ہو گیا شہر میں۔ اب وہ اتنا بڑا کولڈ اسٹوریج تھا کہ اس کا جو ملبہ تھا اس کو صاف کرنے میں کئی دن لگ گئے۔ ملبہ گر جائے تو اس کو صاف کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ مولانا مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات جب قیامت آئے گی تو ظاہر ہے کہ سب کو اللہ فنا دیں گے، یہ ملبہ کہاں جائے گا؟ میرے بیچاروں بڑی فکر ہے اس کو۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور والا یہ تو بتاؤ کہ جب یہ کائنات بنی، ہمارے یہاں ملبے کا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی چیز کو کسی چیز سے بنانے کے عادی ہیں۔ ملبہ کب نکلتا ہے؟ بھئی ہم نے مکان بنایا تو مٹیریل استعمال کیا، جب وہ مکان گرے گا تو ظاہر ہے ملبہ بنے گا۔ لیکن اللہ کی ذات عالی ایسی ہے کہ ہر چیز کو بغیر کسی چیز کے استعمال کیے ہوئے وہ بناتے ہیں۔ میں نے کہا تم کو اتنی فکر کہاں ہے؟ یہ پوری کائنات جو تخلیق فرمائی، کل فرمایا اور کائنات بن گئی۔ کل فرمایا، آسمان و زمین اور سب کچھ بن گیا۔ کل فرمائیں گے سب کا سب فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، ملبے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہاں فرمایا کہ ان کا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فَإِنَّمَا، در حقیقت، يَقُولُ لَهُ كُن، اس کام کے لیے کہتے ہیں کن، ہو جا، فَيَكُونُ، بس وہ ایسے اللہ ہیں، ایسے مالک اور معبود ہیں کہ جن کے صرف حکم فرمانے سے ہر کام کو ہو جائے۔ ایسے اللہ سے جس امت کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہو، وہ امت اس اللہ کی ذات عالی کو چھوڑ کر کسی اور سے امید لگانے کے گناہ کرے، کتنی عجیب و غریب بات اور بدنصیبی کی بات ہے۔ آگے فرمایا، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، وہ جاہل لوگ جن کو کچھ نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، انہی کے جیسے ان کے پہلے لوگ جاہل جو رہتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی جیسے جاہل رہتے ہیں۔ سارے جاہل، سارے پچھلے انبیاء کے دور کے بھی جہلا جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کہہ دے کہ یہ میرے نبی ہیں، یعنی ان کی اوقات اور ان کی مجال دیکھو۔ فرمایا ان کے پہلے بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے آیات کو، نشانیوں کو بہت ہی واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، لقوم یوقنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ نشانیاں یعنی اتنی نشانیاں، اللہ کا ہر تخلیق اس اپنے اندر ایک علامت رکھتی ہے اللہ کی ذات۔ دیکھیے ہر چیز جو بنی ہے، اس بنی ہوئی چیز کے دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے، جس کو میکر کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک پین اٹھا کر کسی نے بتایا کہ یہ پین ہے اور یہ ایسا پین ہے کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں، تو سامنے والے لوگ پگلا ہو گیا ہے، ایسا کیسا بگلا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ پوری کائنات جب اللہ کی مخلوق ہے تو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہر چیز اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، وہ چاہے پانی کی ایک بوند ہو، چاہے
ریت کا ایک باریک ذرہ ہو، وہ چلنے والی ہوائیں ہوں، وہ اگنے والے درخت ہوں، آسمان سے ہونے والی بارش ہو، ساری چیزیں روزانہ صبح سے شام تک، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب، اور اس کے بعد جب اس کی رات کا سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس پر رات کی تاریکی کا قائم کر دینا، اور رات کی تاریکی میں صرف انسان نہیں اپنی ساری مخلوقات پہ نیند کو طاری کر دیتے ہیں تاکہ یہ اشرف المخلوقات آرام سے نیند کا مزہ لے سکے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک ایک چیز، اس کا سانس لینا، اس کے آنکھوں کے پلک کی جھپک، اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کے زبان کی حرکت، اس کی قوت سماعت اور قوت بصارت، ہر چیز اپنے اندر اس بات کی دلیل رکھتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے اس طاقت سے مجھے بہرور کیا، مجھے عطا فرمایا ہے۔ ورنہ یہی چیزیں اگر کسی کو اللہ نے مادرزاد اندھا پیدا کیا ہے، ساری دنیا مل کر اس کو آنکھ کی روشنی نہیں دے سکتی۔ اگر کسی کو اللہ نے بہرا کر دیا تو ساری دنیا اپنے سارے تکبر اور غرور کے بعد مل کر بھی اس کو سننے کی طاقت نہیں دے سکتی۔ وہ اللہ کہ اگر کسی کی موت کا فیصلہ کر دے تو ساری کائنات مل کے اس کو بچا نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو زندہ رکھنا چاہیں تو سارے لوگ مل کے اس کو مار نہیں سکتے۔ ہر چیز اس لیے فرمایا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، لیکن یہ ساری نشانیاں اور علامتیں ان کے لیے جو یقین لانے۔ اگر کوئی ماننا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے کوئی علاج نہیں۔ بس آج اسی پہ بات پوری کرتے ہیں، اور اللہ سے ہم یقین کامل کی دعا کرتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی پہچان عطا فرمائے، اور اپنے اسماء مبارکہ کو سمجھنے کی، اور ہمارے قلب پر، ہمارے دل پر اس کے نور کو اللہ تعالیٰ نازل فرما دے، ہم اپنے قلب کی گہرائیوں سے اپنے رب کی ذات عالی کو پہچان سکیں، اور پھر ہمیں وہ ایمان اور یقین عطا فرمائے کہ اس کی ذات عالی کے سوا ہم سب سے بے نیاز ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔